بلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی ثم الرضا عن ابی بکر و عمر وعن علی و عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلوا من الطیبات، اپنے رسولوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے رسولو پاک چیزوں کو کھایا کرو، وَاعْمَلُوا صالحا، اور عمل صالح کرو۔ دو چیزیں ہیں، پہلے رزق حلال کھانا ہے اور اس کے بعد پھر نیک عمل کرنا ہے۔ آپ ترتیب دیکھ لیں کہ حکم پہلے جو ہے وہ رزق حلال کھانے کا ہے۔ ہمارا کرائٹیریا بدل گیا ہے۔ بڑی کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ علامہ صاحب وہ یہ وطر جو ہیں اگر ہم تہجد تک مؤخر کر دیں تو اسے نوافل سے پہلے پڑھیں تہجد یا بعد میں پڑھیں؟ مطلب اتنی باریک بینی سے سوال کرتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب یہ وظیفہ پڑھیں تو فرمائیے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ فلاں وظیفہ بتا دیں، نوافل ہیں، چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین کے نوافل ہیں۔ اس میں عوام کا قصور نہیں ہے۔ ہم نے دو کام کیے، ایک تو لوگوں کو خلوت نشینی، حجرہ نشینی کی طرف مائل کر دیا اور ان کے ہاتھوں میں تسبیحات پکڑا دی، دوڑیں مسجد کی طرف لگوا دی۔ یہ بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پریارٹیز کا تعین ہونا چاہیے، ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے کہ پہلے کون سا کام کرنا اور بعد میں کون سا کرنا ہے۔ ہم نے عبادات اور اوراد و وظائف میں لوگوں کو اس طرف لگا دی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اس سے پہلے جو کرنے والا کام ہے، اچھا کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نماز پہلے پڑھ لیں اور بعد میں جا کے وضو کر لیں؟ ایسا ہوتا ہے؟ اور ایسا کرے کہ وطر پہلے پڑھ لیں اور چار فرض بعد میں پڑھ لیں؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ قربانی پہلے کر رہے اور وقوف عرفات بعد میں کر لیں؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اگر وہاں آپ ایسا نہیں کرتے تو ادھر کیوں ایسا ہے؟ رزق حلال پہلے کھانا ہے، کمانا ہے، اور بعد میں عبادت کرنی ہے۔ ہمارا معاملہ الٹ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا بدترین دشمن ہے۔ گویا ہم نے مسلمان جو ہیں، اہل ایمان جو ہیں، ہم نے عبادات میں قرآن و سنت ہر وقت تلاش رہتے ہیں، اسی میں رہتے ہیں۔ علامہ سورۃ واقعہ پڑھ لیں تو رزق میں اضافہ ہو جائے گا، ملک پڑھیں تو قبر آسان ہو جائے گی، یاسین پڑھیں تو قرآن کریم کا دل پڑھ لیا جائے گا، اور بڑے اجر، سارا دن اجر و ثواب کے چکر میں رہتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہوتا ہے، اپنی تجارت کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے لین دین کے اندر، جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارا تاجر طبقہ کر رہا ہے، جو ہماری نوجوان نسل کر رہی ہے، ادھر روکنے کو تیار ہی نہیں، بات ہی کرنے کو تیار نہیں۔ جگہ جگہ موٹا موٹا لکھا ہوا ہے گروی پر مکان حاصل کیجئے، ادھر نہیں آتے۔ کھلے عام ترغیب دی جاتی ہے کہ دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ کریڈٹ کارڈ جو ہے اس کو حاصل کر لیجئے۔ میں کریڈٹ کارڈ کے ڈیڈلی اگینسٹ نہیں ہوں کہ دنیا کے اندر بزنس جو ہے
اس کے لیے یہ ایک اس کا وائٹل پارٹ ہے، لیکن اس کی بات میں بعد میں کروں گا۔ ادھر نہیں جاتے۔ دن بدن آپ دیکھیے آپ کے جو چالان ہے وہ بک رہے ہیں۔ چالان سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے گنے کی ٹرالی اتواری ہے، پیسے چاہیے شوگر مل سے، سرمایہ دار بیٹھا کہتا ہے یہ پرچی مجھے دے دو، کتنے پیسے لے لو، وہاں سے میں لے لوں گا، وہ اس کو پیسے دے کے وہاں سے ایکسٹرا لے لیتا ہے۔ پٹھان ایسے کر رہے ہیں، کاروبار جتنے بھی لوگ ہیں، میں نومینیٹ نہیں کر رہا، ادھر نہیں جاتے، بات ہی نہیں کرتے، بس یہی بتاتے ہیں کہ فلاں صورت پڑھ لو تو یہ نفع ہو جائے گا، فلاں پڑھ لو تو یہ نفع ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو آپ سے کہا جائے اسے پاک کر لیں، تو آپ اس کو پیشاب کے ساتھ دھو لیں کہ اب یہ پاک ہو گیا، شراب کے ساتھ دھو لیں یہ پاک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو میں نے تمہارے لیے زمین کے اندر حلال چیزیں پیدا کی ہیں اور تم نے حلال کھانی۔ اچھا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، دودھ پیتے ہیں آپ، وہ گوب اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ میں نے تمہیں کبھی ناخالص امپیور چیز تمہیں کبھی نہیں دی۔ زمین میری ہے، تم فصل کاشت کرتے ہو تو اچھی فصل تمہیں دیتا ہوں، اور دودھ لیتے ہو تو گوبر اور خون سے، اللہ فرماتے ہیں میں گوبر اور خون سے دودھ نکال کے تمہیں انتہائی خوشبودار، خوش ذائقہ اور توانائی بخش جو ہے وہ تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اللہ سے لینے کے لیے ہم پیورٹی اس کی توقع کرتے ہیں، جب آگے اس کی مخلوق کو دینا ہوتا ہے تو ہمیں ساری ملاوٹیں بھی یاد آ جاتی ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں۔ من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ادھر جانے کو تیار نہیں ہے۔ عبداللہ شداد بن اوس صحابی رسول کے ہمشیرہ ہیں، رسالت امام علیہ السلام نے کی طرف انہوں نے ایک پیالہ دودھ کا بھیجا، گرمی کا دن تھا، شدید گرمی تھی اور آپ کا روزہ تھا، تو فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ سے روزہ کھول لیجیے۔ آپ نے پیالے کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ دودھ کس نے بھیجا؟ کہا عبداللہ نے بھیجا ہے، شداد بن اوس کی ہمشیرہ تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دودھ واپس لے جاؤ، پوچھو دودھ کہاں سے آیا ہے، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے پیغام بھیجا ہے دودھ میری بکری کا ہے۔ آپ نے پھر پیالہ واپس بھیج دیا، پھر میں واپس لے جاؤں، اس سے پوچھو بکری کا کس کی ہے، کہاں سے لی ہے بکری؟ پھر عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میری اپنی بکری ہے، میں نے خود خریدی ہے، اور دن اتنا شدت کی گرمی ہے اور میں نے آپ کے لیے محبت سے بھیجا ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے پھر رکھ دو، ہم اس سے روزہ افطار کر لیں گے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ مجھے پتہ ہے کہ مجھے دعوت دینے والا، گھر بلانے والا انٹرسٹ پہ کام کرتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کا کاروبار دھوکے پر، جھوٹ پر، سود پر مبنی ہے، تو میں وہاں جا کے بیٹھ کے اس کی دعوت کھاتا ہوں، مجھے خود خیال نہیں آتا، مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، بھلا اس کو روکنے کے بجائے میں خود کس طرف چل نکلا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر 4 چیزیں ہوں گی اسے موت کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر موت آ بھی جائے تو فرمایا اسے نہ موت کوئی نقصان دے گی، اس کی دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے۔ وہ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا نمبر 1 امانت کی حفاظت کرنا، امانت کی حفاظت کرنا۔ اچھا امانت کو پیسوں تک محدود نہ رکھیں، امانت کو تھوڑی وسعت دیں۔ اگر میں آپ سے کوئی بات کہتا ہوں تو میری بات بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ عمران صاحب میرے گھر تشریف لاتے ہیں، مدرسے آتے ہیں تو وہاں کچھ دیکھتے ہیں، آپ کا وہاں مشاہدہ جو ہے وہ بھی آپ کے لیے امانت ہے۔ ان چیزوں کو دیکھیں، امانت کو صرف آپ پیسوں تک محدود نہ رکھیں۔ میری ذات میں کوئی نقص اور عیب نظر آتا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سو مچ سو آئی ایم الائیو، میں تو زندہ ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحاح کی حدیث صحیحین میں نقل کیا کہ اگر تم میت کو غسل دیتے دیکھو اور اس کے بدن پر ایک عیب نظر آ جائے تو فرمایا جو بندہ اس اپنے بھائی کے عیب کو چھپا لے گا، اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے کہ اللہ اس کی 40 مرتبہ بخشش فرمائے گا، 40 ٹائمز۔ اللہ کی تو ایک دفعہ بخشش کافی ہے۔ تو دوسروں کے رازوں کو منکشف کرنا، ان کو اظہر من الشمس کرنا، تشت از بام کرنا، آپ نے فرمایا امانت کی حفاظت کر۔ دوسری بات صداقت، سچ بولو، اور تیسرا اپنا حسن خلق، اور چوتھا جو ہے وہ رزق حلال۔ فرمایا کہ اگر تم ان 4 چیزوں کی حفاظت کر لو تو موت سے کبھی نہ ڈرنا۔
پھر موت سے کبھی نہ ڈرنا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے سامنے رزق آئے اور وہ ڈاؤٹ فل ہو، شک ہو اس رزق کے اندر، فرمایا اس سے بہتر ہے کہ اپنے منہ کو مٹی سے بھر لو۔ وہ مٹی بہتر ہے اس رزق سے جس میں اشتباہ اور جس کے اندر پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر امام بخاری کی حدیث، صدیقہ کائنات اس کی راویہ ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ غلام نے دودھ دیا اور آپ نے پی لیا۔ بڑی مشہور حدیث سے میں نے پہلے بھی سنائی، دودھ پینے کے بعد یاد ہے بھئی دودھ کہاں سے لائے تھے، اور ابی ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں اور صدیقہ کائنات بھی راوی ہیں۔ تو عرض کیا کہ کن تو تکہنتو، میں نے کہانت کی ہے۔ فال نہیں نکالتے، میں نے فال نکالی ہے، اور اس کے بدلے قوم نے مجھے جو دیا، قبیلے کے لوگوں نے، تو میں نے آپ کے لیے پیش کر دیا۔ اور فرمایا کاش تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا۔ آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے حلق کے اندر انگلیاں مارنی شروع کر دی۔ انگلیاں مارتے صدیقہ کائنات فرماتی ہے کہ میں موجود تھی، میرے والد نے حلق میں 2 4 6 بار انگلی، اور وامٹنگ جب شروع ہوئی، حتیٰ ظننت ان نفسہ ستخرج، فرماتی ہے مجھے یوں لگا کہ ابھی آپ کی جان نکل جائے گی، ابھی جان نکل جائے گی۔ اس پر بھی آپ کے دل کو قرار نہیں آیا، شیخ صاحب قرار پھر نہیں آیا، پھر زور و شور سے رونا شروع کر دیا، زار و قطار روتے جا رہے تھے، اور سیدھے مسجد نبوی میں رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے کہ میرا غلام دودھ لایا تھا، اس نے کہانت کی تھی، اور یہ آپ نے فرمایا کہ عمل حرام ہے۔ میں نے دودھ پی لیا اور کوشش میں نے پوری کی کہ وہ میں وامٹ کر کے باہر نکال دوں، لیکن جو میرے اندر چلا گیا، ہضم ہو گیا، ڈائجسٹ ہو گیا، پارٹ آف باڈی بن گیا، یا رسول اللہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہا او ما علمتم ان صدیق لا يدخل جوفا الا طیبا، آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، یہ در و دیوار بھی جانتے ہیں کہ صدیق کا پیٹ ایسا پیٹ ہے جو سوائے حلال کے قبول ہی کچھ نہیں کرتا، یہ ایسا پیٹ ہے جو حلال کے سوا کچھ قبول ہی نہیں کرتا۔ وہ حلال اگر نہ ہوتا تو آپ کے پیٹ کے اندر نہ جاتا۔ اللہ کرے کہ ہم اس سطح پر فائز ہو جائیں کہ ہماری آنکھ کو وہ شناسائی اور شناخت میسر آ جائے کہ رزق حلال اور حرام میں ہم فرق کر سکیں۔ اولاد کے لیے کماتے ہیں، اولاد کی خوشیوں کے لیے، سوچتے بھی نہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے نہیں آ رہا۔ من سا طبرانی کی روایت علی آلہ من حلہ فہو کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بندہ اپنی اولاد کے لیے حلال کما کے لاتا ہے، محنت کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ ومن طلب الدنیا حلالا فی عفاف کان فی درجۃ الشہداء، اور جو صبح نکلتا ہے شام تک یہ سوچتا ہے کہ میں نے حلال کما کے گھر جانا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہیدوں کی صف میں کھڑا کر دے گا، اور فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوال سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، سوال ہاتھ پھیلانے سے توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ تو کیوں نہ میں اور آپ جب باہر نکلیں اور کمائیں تو کم از کم اتنا تو سوچ لیں کہ ہمارے لیے رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے۔ امام مسلم کی حدیث کا نمبر 1015، اور راوی ہیں ابی ہریرہ۔ فرمایا ابی ہریرہ یہ لوگ بڑی لمبی چوڑے دعائیں مانگتے ہیں، اور میں تو حیران ہوتا ہوں، 2 مہینے 1.5 مہینہ گزرتا نہیں پھر عمرے پہ پہنچے ہوتے ہیں، قرار ہی نہیں، طبیعت میں چین ہی نہیں ہے، بے چینی اور بے قراری۔ ہر سال حج، سال میں 5 6 عمرے، اتنا کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں اور ریاضتوں کو قبول فرمائے، لیکن اس سے ایک بڑھ کر اور عبادت بھی ہے، اور وہ ہے رزق حلال، اس پر بھی ایک نظر ڈال لینا۔ آپ نے فرمایا الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، فرمایا ایک شخص دور دراز سفر کر کے آتا ہے، بیت اللہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے بال جو ہیں اشعث اغبر، بال غبار سے اٹھ جاتے ہیں، دھول سے اٹھ جاتے ہیں، اور یمد یدیہ الی السماء، ایسے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے، یا رب یا رب یا رب پکارتا ہے، اونچی اونچی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، مطعمہ حرام، لیکن جو بھی کھاتا ہے حرام کھاتا ہے، جو بھی کھاتا ہے
حرام کھاتا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ اور جو پیتا ہے وہ بھی حرام پیتا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ اور جو لباس پہنا ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ اور پورا بدن اس کا پرورش پا رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے حرام کے بدلے۔ فرمایا فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اے ابی ہریرہ بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کاش ہم نے دیکھا ہوتا، سوچا ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا امام بہقی کی روایت، کلو لحم نبت من الصحت، ہر بدن جو حرام پر پلتا ہے، کانت النار اولا بھی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بدن آگ کے زیادہ لائق ہے، جہنم میں پھینکے جانے کے زیادہ لائق ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے من لم یبال من این مطعمہ، جو بندہ یہ نہیں سوچتا نا، جو عورت کہ شوہر اتنا پیسہ کہاں سے لایا ہے، 16 گریڈ کا 15 گریڈ کا، اور لاکھوں روپے گھر کے اندر آ رہے ہیں، گھر جو ہے وہ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے ڈے بائی ڈے چینج ہو رہا ہے، نہ بیویاں سوچتی ہیں، نہ ماں دیکھتی ہے، نہ لوگ پوچھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کو یہ پرواہ نہیں کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، لم یبال اللہ من این ادخلہ النار، تو پھر میرا رب بھی نہیں سوچتا کہ اس کو جہنم کے کس دروازے سے داخل کرنا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں، رزق جہاں سے آتا ہے آنے دو، جہاں سے آتا ہے آنے دو، ہک اور بائی کرک، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہے جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سعد بن ابی وقاص، یا رسول اللہ میں بڑا خواہش مند ہوں کہ جو دعا مانگو اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، یعنی یوں کہہ لے کہ مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں، فرمایا اطیب تائم تکا، فرمایا جب بھی کھایا کرو حلال کھایا کرو، جب بھی کھایا کرو حلال کھایا کرو، فرمایا تستجب دعوتوں کا، تیری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرنا شروع کر دے گا، شروع فرما دے گا، اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرے گا۔ کھانا حلال ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا، احمد بن حنبل کی روایت ہے جی، احمد عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، لا یکسب عبد المال حرام، بندہ مال حرام کماتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، فیتصدق، اس مال کو صدقہ کر دیتا ہے، اور فیقبل منہ، توقع کرتا ہے میرا صدقہ قبول ہو جائے، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، الا کان زادہ الی النار، اصل میں وہ اپنی جہنم کی راہیں ہموار کر رہا ہوتا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ اور مجھے پتہ چل جائے کہ میرے مال کے اندر آمیزش ہے رزق حرام کی، تو خدا را صدقہ نہ کبھی کیا کرے، اس میں تو اللہ کے نام پر کچھ دے ہی نہ، ولنگلی دل چاہے بھی تو بھی اللہ کے نام پہ نہیں دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے رب کے دستے قدرت میں جاتا ہے، اور رب کو اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لا یہو سیئ بسیء، برائی کو برائی سے نہیں مٹایا جاتا جی، اور من انفق من الحرام فی طاعت اللہ کمن طہر ثوب النجس بالبول۔ سفیان ثوری امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس نے حرام میں سے صدقہ کیا، حرام میں صدقہ کیا، آپ نے فرمایا اس کی مثال کیسے ہے، کمن طہر ثوب النجس بالبول، کہ اس نے پیشاب سے پکڑ کے کپڑے کی غلاظت کو دھو ڈالا، وہ پہلے سے زیادہ آلودہ ہو گیا۔ النجس لا یطہر الا الماء، اور آلائش سوائے پانی کے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ داؤد علیہ السلام لوگوں سے پوچھا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں کیسا آدمی ہوں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے پیغمبر ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ بیت المال سے پیسہ کیوں لیتے ہیں؟ حالانکہ جائز تھا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسٹیٹ کے معاملات کو دیکھے، اور اپنا ایک مزدور کے برابر وہ اپنا لے لے، مشاہرہ لے لے۔ تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ہنر عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنر عطا فرمایا، لوہے کو پکڑتے تھے پگھل جاتا تھا ہاتھ میں، جہاں ڈھالتے تھے ڈھل جاتا تھا، پھر آپ نے زرہ بنانی شروع کر دی، جیسے موم نہیں ہوتا ہے بالکل ایسے اللہ نے آپ کو دے دیا۔ روزانہ 6000 درہم کماتے تھے، ایک زرہ بناتے، 2000 خود رکھتے تھے، 4000 بنی اسرائیل کے حاجت مندوں میں خرچ کر دیتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ عبادت کے 10 حصے ہیں جی، اور 9 حصے اللہ تعالیٰ نے طلب حلال میں رکھے ہیں، 9 حصے اللہ تعالیٰ نے طلب حلال کے اندر رکھے ہیں، اور
ما من اصابہ مالا من ما سے من فصلہ بہی رحمہ. اچھا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ پیسہ جو ہے مجھے جائز پیسہ نہیں ہے، حلال نہیں ہے، میرے پاس آ گیا، اس کا کیا کیا جائے؟ تو میں کہتا ہوں اس کو صدقہ کر دیں. کیسے کرنا ہے صدقہ؟ آپ جواب دے دیں، پانی گھونٹ پی لیتا ہوں. میں نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا میں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں کوئی اس میں 50 لاکھ پڑا تھا، وہ مجھے کوئی کچھ عرصے بعد 1.5-2 لاکھ پرافٹ آ گیا. جائز ہے؟ جائز ہے وہ؟ تو میں کیا کروں؟ نوٹ پھاڑ دوں؟ لے کے نوٹ پھاڑ دوں؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کوئی رائے دیجیے مجھے. بغیر ثواب کی نیت کے یہ فرماتے ہیں جی، وہ بغیر ثواب کی نیت کے کہیں بھی استعمال کر لے، کہیں بھی استعمال کر لے، کہ اس سے اجر و ثواب کی نیت نہ کرے. اجر و ثواب کی نیت اس سے آپ نے نہیں کرنی. کہنا یا اللہ یہ ناجائز پیسہ میرے پاس آ گیا، تو مجھے معاف فرما دے اور میرے اعمال کو درست فرما دے. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. میں اختصار کے ساتھ چلتا جاتا ہوں بات کو. سود حرام ہے؟ کس درجے تک؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو، سود کو دگنا چوگنا کر کے نہ کھایا کرو. اور وَأَحَلَّ اللَّهُ البَّيْعَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تجارت کو حلال کر دیا. وحرم الربا، اور سود کو میں نے کیا کر دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو مجھ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الربا، اور جو سود کا باقی سے اس کو ختم کر دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، سود لینا نہیں چھوڑتے نا. اللہ فرماتے ہیں یہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر ایک محاذ پر تم ہو اور ایک محاذ پر اللہ اور اس کا رسول ہے، اور تمہاری میری جنگ ہے. تمہاری میری جنگ ہے، کھلی جنگ. کوئی پراکسی وار نہیں ہے، کوئی ہڈن وار نہیں ہے. نٹ کولڈ وار، نٹ کولڈ وار، بالکل کھلی. اللہ فرماتے ہیں میرا کھلا اعلان جنگ ہے اپنے اس ہر بندے سے جو بندہ سود لینے سے باز نہیں آتا، جو انٹرسٹ سے باز نہیں آتا، یوزری سے باز نہیں آتا. اللہ فرماتے اس جنگ میں 2 ہستیاں شامل ہیں، ایک تمہارا رب اور ایک اس کا رسول. 2 ہستیاں ہیں، ایک فرنٹ پہ یہ ہیں اور دوسرے فرنٹ پہ رب اور اس کا رسول ہے. خود فیصلہ کر لو کہ جنگ جیتے گا کون. وَإِن تُبْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں احساس ہو جائے، ریئلائز کر لو اس چیز کو کہ یار میں اور رب، میری رب سے اور اس کے رسول سے جنگ پاسبل ہے. اگر تم، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اللہ فرماتے پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کیپٹل اماؤنٹ گیٹ بیک. کیپٹل اماؤنٹ راس المال کہتے ہیں اردو میں. جو اوریجنل آپ کی رقم ہے وہ واپس لے لو، سود سارا چھوڑ دو. لا تظلمون ولا تظلمون، اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. بقرہ کی اگلی آیت الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اچھا قیامت کے دن نہ حشر میں آپ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھیں گے جیسے دیوانے نہیں ہوتے، مجنو دیوانے پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتے پھریں گے اور دیوانوں کی طرح. تو آپ پریشان ہوں گے کہ حشر میں لوگ کیسے ہیں. پھر آپ لوگوں نے کہنے لگتا ہے انہیں شیطان نے چھو کر مسک کر کے انہیں حواس باختہ کر دیا ہے. آپ اس کو دیکھیں گے. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کون ہوں گے جنہیں شیطان نے چھو کے کر دیا بس. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اللہ فرماتے ہیں یہ سود کھاتے تھے اور آگے سے اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے تھے. دیکھیں ایک گناہ اگر آپ کر رہے ہیں کم از کم اس کو گناہ سمجھیں تو صحیح نا. گناہ ہی نہیں سمجھتے. اللہ فرماتے ہیں آگے یہ ڈیفینس لائن پہ چلے جاتے تھے اور تعویل کرتے تھے، تعویل کر کے اس کو ثابت کرتے تھے. کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہتے ہیں یہ تجارت اور سود دونوں ایک ہی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. سود لے لو، تجارت کر لو، وہ بھی سود ہے یہ بھی سود ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کرتے ہیں. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بے کو تو حلال کیا ہے، تجارت کو، سود کو میں نے حرام کیا. اور یہ دونوں کو انٹرمکس کر رہے ہیں، دونوں کو ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. عبداللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ
یہ صحابی رسول ہیں، اور جب آپ نے جہاد کا اعلان فرمایا نا، غسیل ملائکہ بھی کہتے ہیں، تو اپنی زوجہ کے پاس ان کی شب زفاف تھی یا سہاگ رات آپ کہہ لیں، ادھر اعلان ہو کہ مسجد نبی میں تو یہ غسل کیے بغیر ہی اسی وقت جو ہے باہر نکل آئے، باہر تشریف لے آئے، اور وہاں پھر شہید ہوئے، اور ان کا جسم موجود نہیں تھا شہداء کے اندر، تو صحابہ پریشان تھے کہ یا رسول اللہ حنظلہ کا جسم نہیں مل رہا، فرمایا رک جاؤ ابھی آ جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد جب حنظلہ کو واپس ان کی جگہ پہ پایا گیا تو پورے بدن سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ نے فرمایا فرشتے نے لے گئے تھے غسل دینے کے لیے، اصل میں یہ اپنی بیوی کے پاس ان کی پہلی رات تھی، سہاگ رات تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا درہم ربا ربن یاکل الرجل، فرمایا جو بندہ سود کا ایک درہم کھاتا ہے وہ یعلم اشد من ستۃ و ثلاثین زنیہ، فرمایا وہ 37 مرتبہ 36 مرتبہ زنا کر لے یا ایک درہم سود کا کھا لے، بوتھ آر ایکول، بوتھ آر ایکول، دونوں کی سزا ایکول کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ اور عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا ایک درہم سود کا اعظم عند اللہ من ثلاثتی و ثلاثین زنیہ، اللہ کے نزدیک میرے نبی نے فرمایا کہ ایک درہم سود کا کھانا وہ کیا ہے جی، اللہ کے نزدیک 33 مرتبہ زنیہ فی الاسلام، حالت اسلام میں 33 ٹائمز، 33 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یس، اسلامک بینکنگ اینڈ انٹرسٹ بوتھ آر ڈفرینٹ۔ یہ جو آپ نے ٹرمز استعمال کی ہیں، آن ون سائڈ یو آر سیئنگ دیٹ اسلامک بینک اینڈ ادر سائڈ یو آر سیئنگ انٹرسٹ۔ اسلامک بینک کلیمز کرتا ہے جسٹ وی آر ناٹ ڈیلنگ ان انٹرسٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم انٹرسٹ میں ڈیل نہیں کر رہے۔ کنونشنل بینکس آر ڈیلنگ ان انٹرسٹ ود انٹرسٹ بٹ ناٹ اسلامک بینکس، ٹھیک ہے نا؟ یہ چلتے مسائل آگے اجارہ مداربہ بھی ہے، ڈیمینشنگ مشارکہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں یہ ساری ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، آپ کو مسائل بھی بتاتے چلے جائیں گے اور ساتھ ڈسکس بھی کرتے چلے جائیں گے۔ تو آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو کنکلوڈ مائی سرمن ود ان ٹائم، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے وقت کے اندر بات کو ختم کر لوں۔ میں چلتا ہوں جی آگے، بس یہ آپ کو بتا لوں جی، کہتے ہیں جی وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 2274، اس کا نمبر ہے، راوی ابی ہریرہ، الربا 70 جزء ایسرھا 70 درجات سود کے، اور ان میں جو ایک نچلا درجہ ہے این ینکح الرجل امہ، کوئی بندہ اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ رسالت میں آپ سے ارشاد فرمایا دیر آر 70 گریڈز آف انٹرسٹ، اور یوزری 70 درجے ہیں سود کے، اور جو منیمم جو دا باٹم پر جو ہے وہ کیا ہے کہ لڑکا بیٹا اٹھے اور سگی ماں سے نکاح کر لے۔ جتنا گناہ سگی ماں سے نکاح کرنے کا ہے اتنا ایک درہم سود استعمال کرنے کا ہے۔ دوسری حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے، فرمایا کلذی یقع علی امہ، اس کا گناہ اتنا ہے کہ بیٹا اٹھ کے سگی ماں کے بستر پر جا کے عمل تزویج سے گزر جائے، سگی ماں کے ساتھ، ایک درہم سود کا۔ شب معراج رسالت امام علیہ السلام نے ایسی قوم کو دیکھا جن کے بڑے بڑے پیٹ تھے اور اس سے باہر سانپ آ رہے تھے، اور ابن ماجہ کی روایت ہے بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ بیوت کی کوٹھڑی کی طرح تھے، اور فرمایا فیہ الحیات، اور اس میں سانپ باہر منہ نکال رہے تھے، تراب خارج بطونہم، ان کے پیٹ سے باہر سانپ لٹک رہے تھے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء اکلہ الربا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ ہاں، اگر میں آپ کا قرض خواہ ہوں یا قرض دار ہوں، قرض خواہ آپ ہے، میں نے آپ سے قرض لیا ہے، میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں، وڈ یو لائک ٹو ایکسیپٹ دیٹ؟ آپ قبول کریں گے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے آپ سے قرض لیا ہے، میں نے آپ سے لون لیا ہے،
اور میں کبھی آپ کے لیے کوئی پرفیوم لا رہا ہوں، کبھی کچھ لا رہا ہوں، کبھی کچھ لا رہا ہوں، آپ قبول کر رہے ہیں، میں آپ کا مقروض بھی ہوں اور زیر بار بھی ہوں، آپ کو لے لینا چاہیے۔ ابن ماجہ کی روایت اور 2432 نمبر، انس بن مالک راوی، فرمایا جب تم کسی کو قرض دو فاہدا الیہ او حملہ علی الدابہ، میرے نبی نے فرمایا نہ تو اسے کوئی گفٹ لینا ہے، نہ اس کے ساتھ سواری پہ بیٹھنا ہے، نہ اس کے ساتھ کیا ہے سواری، بینیفٹ نہیں لینا اس سے، بینیفٹ نہیں لینا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ولا فلا یرکبہ، نہ اس کی سواری پر سوار ہونا ہے، ولا یقبلہ بلہا، اور نہ ہی اس کا گفٹ قبول کرنا ہے، الا یکون جرا بینہ و بینہ قبل ذالک، لیکن ہاں ایک بات ہے، فرمایا دیر از ون آپشن، ایک اس میں ایکسیپشن ہے، اور وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر آپ کے دیرینہ مراسم ہیں، شیخ صاحب سے، افتخار صاحب سے، کرامت صاحب سے، ملک صاحب سے دیرینہ مراسم ہیں، اور ہمارا لین دین پہلے چلتا رہتا ہے، لین دین پہلے چلتا رہتا ہے، فرمایا اس صورت میں تمہیں معافی دی جا سکتی ہے، ادروائز آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اس کی سواری پر بیٹھیں گے اسے گفٹ لے لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کسی کو دینار قرض پہ دیے اور واپسی پر وہ دینار سونے کا ہوتا ہے، واپسی پر 2 دینار لے کے آئے، وہ بالکل بڑے چمکدار تھے، تو آپ نے فرمایا جو دینار میں نے دیے تھے وہ تو ان کا جو ہے وہ تھوڑے نسبتاً سونا بھی دھلواتی ہیں خواتین کچھ عرصے کے بعد اس کو دوبارہ، تاکہ اس کی چمک لوٹ آئے، تو وہ فرماتے جو دینار میں نے دیے تھے وہ دینار جو تھے اپنا رنگ وہ تھوڑے سیاہی مائل تھے، اگرچہ سونے کے تھے، اور یہ جو آپ لے کے آئے ہیں یہ تو بڑے چمکدار اور خوبصورت ہیں، تو کہا کہ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس چمک کو سود میں نہ شامل کر لے، اور میں گو بیک، واپس چلے جاؤ اور مجھے وہ لا کے دو دینار جن کا رنگ سیاہی مائل ہو چکا ہو، میں اس چمک کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جنازہ پڑھانے گئے ہیں، جنازہ پڑھانے گئے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ حنفی ہیں سارے، آپ سارے حنفی ہیں، جنازہ پڑھانے گئے، دھوپ میں کھڑے ہو گئے، شدت کی گرمی، عرب کی ریگستانوں کی گرمی، شدت کی گرمی حجاز کی، تو کہا یہ چھاؤں میں آ جائیے، فرمایا میں چھاؤں میں نہیں آ سکتا، چونکہ یہ جو گھر کا مالک ہے یہ میرا مقروض ہے، اور اس کے سائے سے نفع اٹھانا کہیں اللہ قیامت کے روز سود میں نہ شمار کر لے۔ اتنے محتاط لوگ تھے وہ، اتنے محتاط لوگ تھے وہ ایسے لوگ تھے، اور ہم تو پہلے جا کے پوچھتے ہیں کہ پروفٹ کتنے پرسنٹ ملے گا، ہم تو پہلے سوال ہی کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، میں ایکسیپشن، اللہ کے رسول نے ایکسیپشن دی ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ ذاتی مراسم ہیں اور دیرینہ مراسم ہیں اور گیو اینڈ ٹیک کا سلسلہ آپ کا چل رہا ہے، عمران صاحب میرا اور آپ کا سلسلہ چلتا ہے، افتخار صاحب سے چلتا ہے، ابھی آپ نے افتخار صاحب نے بڑے بڑے گفٹ دیے ممنے کے بعد، تو یہ چیزیں اگر آلریڈی چل رہی ہیں، آپ کے عرف میں ہیں، آپ کے معمول میں ہیں، وہ ایگزیمپٹ ہے، وہ ایگزیمپٹ ہے، لیکن میرا آپ کا کوئی سلسلہ نہیں، میں حاجت مند تھا، آپ سے قرض لے کے گیا ہوں، اب آپ مجھ سے کچھ نہیں لے سکتے، اب آپ میری طرف نہیں آئیں گے۔ بشر حافی نے حکمران نے نہر کھدوائی تھی، پانی نہیں پیا، اور فرمایا کہ جن مزدوروں کو اس سے مزدوری دی گئی وہ بادشاہ کا پیسہ تھا اور بادشاہ کی کمائی حلال نہیں تھی۔ ابراہیم بن ادہم نے آب زمزم نہیں نکالا، ڈول نہیں تھا اپنا، فرمایا ڈول نہیں، میں آب زمزم نہیں پیوں گا، آپ نے انکار کر دیا۔ اس دور سے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں کوئی بھی سود سے نہیں بچا ہوا، ایون دیٹ میں بھی، ایون دیٹ میں بھی، مجھے نہیں پتا گورنمنٹ کا جو لین دین معاملات ہیں، اسٹیٹ بینک سے تنخواہیں آتی ہیں ملازمین کے لیے، اس پر بھی میں کسی وقت بات کروں گا کہ ہم اس پہ بھی حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو بھی دینا ہے رزق حلال عطا فرمانا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث اور 3231 اس کا نمبر، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یبقى احد الا اکل الربا، فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ میرا کوئی امتی سود سے نہ بچے گا، فإن لم يأكلوا أصابه يأكلوا، اگرچہ وہ سود نہیں کھائے گا، اگرچہ وہ سود نہیں لے گا، ان اسپائٹ آف دیٹ، اس کے باوجود آپ نے فرمایا اصابہم من بخاری او غباری ہی، پھر بھی چاہتے نہ چاہتے سود کا غبار اس تک پہنچ جائے گا، ولنگلی اور انولنگلی، انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، سود کا غبار اس تک کیا ہو جائے گا، پہنچ جائے گا۔ سوال
قرض دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ڈی ویلیویشن ہے، ڈی ویلیویشن آف منی. کہتے ہیں علامہ صاحب میں نے جب اس کو پیسے دیے تھے تب تو قدر روپے کی اتنی تھی، 3 سال بعد قرض واپس کیے تب ڈالر اتنے کا تھا، اب یہ ہے اور اب قدر کم ہو گئی، اور منی ڈیویلیوشن کا جو ہے وہ اطاعت الہی اور مادی نقصان آپ کیا گوارا کریں گے؟ وٹ وڈ یو لائک ٹو ٹالریٹ؟ ایک طرف اللہ کی اطاعت ہے، ایک طرف آپ کا میٹیریلسٹک لاس، جسٹ یو آر فیسنگ اے میٹیریلسٹک لاس. ایک طرف دیکھیں میں نے 5 سال پہلے قرض لیا آپ سے، میں نے 2 لاکھ لیا، تب جو ہے ڈالر جو تھا 180 کا 170 کا تھا، اب ڈالر کو 300 کی رینج کو ٹچ کر رہا ہے. میں آپ کو 5 لاکھ جو قرض لیا میں آج آپ کو واپس کرتا ہوں. انڈاؤٹیڈلی جی ویلیوشن آف منی جو ہے، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس 2 دفعہ ایسا معاملہ آیا ہے کہ وہ بضد تھے، سعودی عرب سے انہوں نے پاکستان اپنے کسی بردر ان لا کو قرضہ دیا، اور قرض دینے کے بعد اب وہ واپس دینے کا وقت آیا، وہ پاکستان آئے، دونوں دربار پہ تشریف لے آئے، صاحب آفس میں آ گئے میرے اور کہا جی وہ آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. تو میں نے کہا فرمائیے. تو کہنے لگے جی یہ میرے بہنوئی ہیں اور میں ان کا بردر ان لا ہوں، انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے اور دینے کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ رقم ریالوں میں واپس لینی ہے. کس میں واپس لینی ہے؟ تو میں نے کہا آپ کو ریال میں دی تھی؟ کہتے نہیں جی مجھے تو پاکستان میں پیسے ملے تھے، پاکستانی کرنسی کے اندر مجھے ملے تھے پیسے. وہ انہوں نے جواباً ان کے بہنوئی نے کہا جی مولوی صاحب دیکھو میری گل سنو علامہ صاحب، ادوں ریال اینے دا سی ہن ریال اینے دا ہے، میں دسو ایڈا نقصان میں کیویں برداشت کراں؟ میں نے کہا آپ نے ریال میں دیے تھے یا آپ نے پاکستانی کرنسی میں دیے تھے؟ آپ پاکستانی کرنسی کے اندر ہی واپس لیں گے، آپ ریال کے اندر واپس نہیں لیں گے. یہی سوال میں نے آپ سے کیا کہ ایک طرف اللہ کی اطاعت ہے اور دوسری طرف آپ کا میٹیریلسٹک لاس ہے، مادی نقصان ہے، کس کو گوارا کریں گے؟ بتا تو دیجئے. اللہ کی اطاعت کو. آپ مسلمان ہیں؟ کہیے الحمدللہ. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے نزدیک نفع اور نقصان کا اعتبار مادی اور دنیاوی چیزوں سے نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں، اور میں کہتا ہوں مسلمان کے نزدیک نفع اور نقصان کا اعتبار مادی اور دنیاوی نہیں ہوتا بلکہ اخروی اور مانوی ہوتا ہے. دوبارہ سمجھاؤں بات کو. مسلمان کے نزدیک، آپ کے نزدیک نفع اور نقصان کا اعتبار مادی اور دنیاوی نہیں ہے، آپ کے نزدیک نفع اور نقصان کا معیار اخروی اور مانوی ہے. ایسا ہی ہے. آپ سودا کریں گے میرے ساتھ اس بات کا کہ مجھے دنیا کا نفع چاہیے، مادی نفع چاہیے، مجھے اخروی اور مانوی نفع نہیں چاہیے. کس پر کریں گے؟ اخروی اور مانوی. ٹھیک ہو گیا جی. then you deserve to get back in ریال. اگر آپ نے ریال دیے تو آپ ریال میں تقاضا کریں، پھر جائز ہے. جس کرنسی میں دیا لون اس کرنسی میں واپس لے لیں. لوگ مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب وہ ایسا ہے کہ سونے کا حساب لگا لیتے ہیں، انہیں 5 سال پہلے قرضہ لیا ہو تو سونا سی 1,10,000 ہوں 2,20,000 سونا ہے، اس سونے کا ریٹ لا لو. از اٹ رائٹ؟ نہیں. صحیح فرمایا آپ نے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام حاکم کی حدیث مستدرک سے دی میں نے روایت، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ 4 آدمیوں کو جنت میں داخل نہ کرے. اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے 4 آدمیوں کو جنت میں داخل نہ کرے. ولا یذیقہم نعیمہا، اور جنت کی نعمتوں کا ذائقہ بھی نہ چکھائے. پوچھا کون سا؟ فرمایا مدمن الخمر، جو شراب پینے کا عادی ہے. مدمن الخمر اس کے لیے آیا عادی ہے. عقل الربا، سود کھانے والا. واکل المال یتیمہ، بغیر حق اور بغیر حق کے یتیم کا مال کھانے والا. والآکل والدیہ، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا. چلتے ہیں جی سوال آپ سے، میرے سوالات میں کروں گا، جواب آپ دیں گے. 5-10 منٹ بات کرتے ہیں آپ سے. یہ موٹا موٹا پراپرٹی ڈیلرز اگر یہاں کوئی موجود ہیں تو دے شوڈ لسن می کیئرفلی، اور اگر نہیں، اگر آپ کے رینج میں آتے ہیں، اتنا موٹا لکھ کے لگایا ہوتا انہوں نے کہ گروی پر مکان مل رہے ہیں. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ از اٹ رائٹ؟ یہ تو کیا از دیر اینی ادر فارم دیٹ وی کین لیگلائز اٹ؟ کوئی دوسری فارم ہے جس کو لیگلائز کر لیا جائے؟ پہلے تو فیصلہ کریں گروی لینا جائز ہے یا ناجائز ہے. حرام ہے، کہیے نا حرام ہے. اٹ بیسڈ آن انٹرسٹ، یہ انٹرسٹ پر بیس کرتا ہے.
اب بتائیے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اب وہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل آتی ہے اس کی، ہم اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، گریو پر مکان لینے کے بعد آپ مکان کو استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جی۔ مرتہن کو مرہون شے سے کسی قسم کا نفع حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اسے بینیفٹ ہی لے سکتے، اللہ ماشاء اللہ وہ دے دے۔ اور سود کی تعریف تو آپ کو پتہ ہے، کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کے لے آئے وہ سود ہے، وہ کیا ہے؟ اور سود کا سب سے ادنا 70 درجے ہیں، اور نیچے والا درجہ کیا ہے؟ سگی ماں کے ساتھ جا کے سو کے عملے تزویج سے گزر جانا، یہ اس کے باٹم میں ہے۔ کوئی اس کا لیگل آپ کے پاس حل ہے؟ اس کا کیا کیا جائے؟ ایڈوانس میں اپنے پیسے لکھنے اور کرایہ مائنس کا طے کرنا۔ آپ کے ایک دوست نے ہال سے جواب دیا کہ علامہ صاحب میں پہلے اس کو مینی ٹائم آئی ہیو ڈسکس دس ٹاپک، میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا، اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے عقد رہن نہیں کرنا، عقد اجارہ کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ عقد، آپ نے مجھ سے گھر لینا ہے، مجھے اس کے سیکورٹی ڈپازٹ جو ہیں، مجھے 20 لاکھ 30 لاکھ سیکورٹی ایز اے سیکورٹی ڈپازٹ، آپ مجھے 30 لاکھ دے دیں گے، 40 لاکھ جو ریکوائرمنٹ ہے، جو میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں ایز اے سیکورٹی ڈپازٹ، اور مکان کا کرایہ الگ طے ہوگا، ڈیڈ بھی الگ لکھی جائے گی، اور اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے دیٹ شوڈ بی اڈاپٹیڈ، اس کو بھی اڈاپٹ کیا جائے گا۔ جو کرایہ دار کے اور مالک مکان کے مابین جتنے رولز اینڈ ریگولیشن اپلائی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اپلائی ہوں گے۔ یہ اس کی دوسری فارم ہے جی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے گروی لیا تو وہ صریحاً حرام ہے جی۔ وہ کیا ہے؟ صریحاً۔ تو کیا آپ یہ میرا پیغام آگے بھی پہنچائیں گے؟ اور اگر نہ پہنچائے تو آپ ذمہ دار ہیں؟ ہاں، امر بالمعروف، امر بالمعروف، اگر آپ نہیں پہنچاتے دین یو آر ریسپانسبل۔ اگر آپ کے گردنما میں ایسے لوگ موجود ہیں جو گروی کوئی صورت میں دیتے ہیں اور آپ اس کو نہیں روکتے کہ یار یہ حرام ہے، مت کرو ایسے، اس کی فارم چینج کرو، اگر وہ نہیں آپ سے کہتے تو آپ ذمہ دار ہیں اس چیز کے جی۔ ہوں، ہاں نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی پھر اس کی اگلی شکل یہ ہوتی ہے کہ 2000 کرایہ، گھر کا کرایہ 40,000 بنتا ہے جو عرف میں ہے یا جو ہم دستور ہے، اس کا 2000 کرایہ آپ طے کر لیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ مالک مکان اور کرایہ دار کا آپس کا معاملہ ہے۔ جب دو آدمی آپس میں بے کر رہے ہوں، تیسرا مداخلت نہیں کرتا، جہاں جا کے ان کا سودا ٹھہر جائے وہ کریں گے، جہاں جا کے دونوں راضی ہو جائیں کر لیں، یہ جائز ہے، اٹس رائٹ، یہ لافل ہے، پرمیزیبل ہے۔ اچھا جی، وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ٹو پلے ود ماربلز؟ مجھے یاد ہے 50 اور 55 ایئرز اگو، وہ گول گول کیا کہتے تھے آپ کے وہ ماربلز؟ کینچے کہتے تھے، کینچے کہتے تھے، یہ بنٹے کہتے ہیں، یہ بانٹے کہتے تھے۔ سو از اٹ رائٹ ٹو پلے سچ کائنڈ آف گیم؟ وہ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے، وہ ایسا تھا کہ وہ سوال کرتے تھے کہ وہ میری مٹھی میں ہاؤ مینی ماربلز آر دیر ان مائی فسٹ، میری مٹھی میں کتنے ماربلز؟ اگر وہ صحیح جواب دے دیتا تو وہ سارے کس کے ہو جاتے؟ اس کے ہو جاتے۔ ایسا تھا، ابھی بھی ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں بچے نا، اور سم ٹائم اس کی جگہ دے یوز والنٹ، وہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ اخروٹ استعمال کرتے ہیں۔ ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ ایک کو ہدف مقرر کیا جاتا ہے، ون ہو اسٹرائکس ہز ٹارگیٹ، وہ ٹارگیٹ کو اسٹرائک کرتا ہے، وہ سارے اخروٹ لے کے چلا جاتا ہے۔ اور بچے جب گھروں کو جاتے ہیں تو ایک خالی ہاتھ جاتا ہے اور دوسرا وہ سارے اخروٹ یا وہ ماربل پلز جو ہے گلاس کی وہ لے جاتا ہے، گولیاں بانٹے یا جو بھی آپ کہتے ہیں، کینچے کہتے ہیں، وہ سارے لے کے چلا جاتا ہے۔ کوئی حکم لگائیں گے اس پر آپ؟ یہ آپ سے اس لیے بات کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے آبائی گھر جو ہیں دیہاتوں میں، اب بھی بچے وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں، شہروں میں تو نہیں ہے، اب بھی بچے وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران صاحب کوئی حکم لگائیں گے اس پہ آپ؟ گیم ہے گیم تو آپ کی تاش بھی ہے، پلئنگ کارڈز بھی ہے، سو مچ سو کہ مجھے پتا چلا یہ ہمارے بچے مدرسے کے کوئی کھیلنے جاتے ہیں اور پھر میچ کھیلتے ہیں، کرکٹ میچ، اس کے بعد بیٹھ کے بوتلیں پی رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن ایسے بچے آئے، ٹیم جیتی اور وہ کوئی ٹرافی بھی پکڑی ہوئی تھی، تو مجھے بتایا کہ چلے پرنسپل صاحب کو دکھاتے ہیں، تو دکھایا تو میں کہا اچھا، میں کہ بیٹا مبارک ہو۔ انہوں نے بتایا کہ جی آج ہم نے یہ کھایا وہ پیا۔ میں کس نے کھلایا؟ کہتے ہیں وہ جو ہار گئے تھے۔ میں کیوں؟ کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں۔
تو ہم تو ہمیشہ ایسے کھاتے ہیں، تمباکو تو حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے. اٹ از اے فارم آف گیمبلنگ، اٹ از اے فارم آف گیمبلنگ. اسی طرح یہ پلئنگ ماربلز اور پلئنگ ود والنٹ along with conditions، یہ شرط کے ساتھ کھیلنا، اٹ فالز ان دا کیٹیگری آف گیمبلنگ، یہ جوا ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا اب تھوڑی سی جوے کی تعریف بھی کر لیں. میں پانی کا گھونٹ پیتا ہوں، آپ اس کو ڈیفائن کر لیں، کیا ہوتا ہے جوا جی؟ نوکر کیوں کر ہوں نوکر کیوں کہتے ہیں؟ نوکری تو پھر اسی کیٹیگری میں ہے. اس میں اگر آپ شرط لگا لیں گے تو بسم اللہ الرحمن. دو بندے کھیل رہے ہیں، ایک بندہ ہارے گا وہ بیٹھ کے سنوکر کی بات کرتے ہیں، میں تو دور سے ان کو چھڑیاں مارتے دیکھتا ہوں، دیور جسٹ مجھے اندازہ نہیں سنوکر کا. اور سنوکر میں بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی آپ ایک پیسے لے جاتا ہے اور دوسرا جو ہے خالی ہاتھ جاتا ہے. اچھا اس کو میں اگر بہت ہی آسان کروں تو اس کو یوں کہہ لیجئے کہ غالب مغلوب کا مال لے جائے. اٹ از دا ڈیفینیشن آف گیمبلنگ، اٹ از دا ڈیفینیشن آف گیمبلنگ کہ غالب کس کا مال لے جائے؟ مغلوب کا مال لے جائے. کس کا مال لے جائے گا جی؟ when the condition of the winner taking something from the loser is stipulated، جب یہ کنڈیشن لگا دی جائے گی کہ جڑا جیتے گا سارا کوئی لے جائے گا، سو اٹس گیمبلنگ، یہ گیمبلنگ ہے. اور اس کے بارے میں قرآن میں کوئی حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ فرماتے ایمان والو شراب سے دور رہو، جوے سے دور رہو، انصاب سے دور رہو، پانسوں سے دور رہو. یہ صریحاً شیطانی عمل ہیں اور اس سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پا جاؤ جی. اب یہ سنوکر میں اگر کوئی شرط لگاتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے جی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے جی. جی ہار جاتا وہ پیسے نہیں کرتا. کس کا؟ یہ ہے، یہ ابھی کوئی رول آؤٹ کیا گورنمنٹ آف سعودیہ نے رول آؤٹ کیا ہے؟ نہیں میرا خیال ہے میں کسی بھی کنٹری کے ریگولیشن رولز کو جو ہے میں اس پر ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ آئدر اٹ از رائٹ اینڈ رانگ، لیکن میرے نزدیک، جو ہمارے نزدیک علماء کے نزدیک، محرم کے بغیر عورت کا سفر کرنا یہ درست نہیں ہے. اٹ از امپرمیزبل ٹریول وداؤٹ محرم، یہ ٹھیک نہیں ہے، محرم کے ساتھ جانا چاہیے. اب اس پر ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے جی، ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے. اچھا یہ انٹرنیٹ پہ میں بات، تھوڑی سی بات، یہ کوئی انٹرنیٹ پہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک شوز لگا دیتا ہوں، بچے بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا بچوں، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، اتنا اپ ڈیٹ نالج نہیں ہے. یہ شوز میں نے لگا دیا یا میں نے کوئی آئٹم میں نے اس کو لگا دیا کہ میں اس کو سیل کرتا ہوں، میرا نمبر وغیرہ آپ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ آپ اس کو پرچیز کر لیتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں جی؟ آن لائن آن لائن بزنس. چلیے آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں نے، چلے شوز کی مثال لیتے ہیں جی، میں نے کوئی شوز یا جاگرز یا میں نے کوئی واکنگ شوز کچھ لگا دیا، میں نے کہاں لگاتے ہیں؟ فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، اور میرے پاس، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اس کا مالک، آئی ایم ناٹ اونر آف دیٹ. یا تو میں پروڈیوسر سے لوں گا یا میں سٹاکسٹ سے لوں گا، سٹاکسٹ سے لوں گا، جس کے پاس سٹاک ہے اس سے لوں گا. لگایا میں نے ہے، جائز ہے میرے لیے؟ ٹھیک ہے. آپ بولتے نہیں ہیں، میں ٹائم بھی کم ہو گیا میرے پاس سے جی. ایک چیز ہی میری ملکیت نہیں ہے، میں نے فیس بک پہ لگا دی ہے اور میں لگاتا ہوں جی کوئی اینی تھنگ کہ یہ چیز میرے پاس ہے، اس کو میں بیچنا چاہتا ہوں، اس کی میں کوالٹیز بھی بتا دیتا ہوں. لیکن جب آپ اس کو ڈن کرتے ہیں، اس کی بیک کو میرے ساتھ، تو میں یا تو پروڈیوسر کو کنسلٹ کرتا ہوں اور یا پھر میں سٹاکسٹ کو کنسلٹ کرتا ہوں کہ میں ان سے لے کے آپ کو دیتا ہوں. تو یہ ٹھیک ہے؟ ایک مبی پروڈکٹ میری ہے ہی نہیں، سرے سے میری نہیں ہے، اور بعد میں وہاں سے کلیکٹ کرتا ہوں. جی 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 ارشاد. جی جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، محمود پیسے فرما رہے ہیں کہ اس کا، وہ جس کی چیز ہے اگر وہ اس کی بنیاد پہ کام کرتا ہے دین ہی وڈ بی ڈکلیئرڈ این ایجنٹ، اور وکیل کہلائے گا، نٹ اونر. آپ اس میں ایک ایجنٹ کا رول پلے کریں گے اور ایجنسی ایگریمنٹ ہوگا. آپ جسٹ ایک وکیل کی طرح ہوں گے جو کسٹمر کے ساتھ اور سٹاکسٹ کے ساتھ، پروڈیوسر کے ساتھ، دونوں کو ملائے گا اور بتائے گا کہ میں اس کا وکیل ہوں یا ایجنٹ ہوں. آپ اس سے خریدیں گے، اپنی آپ جو آپ نے فیس لینی ہے آپ لے لیں، جو آپ نے لینا آپ لے لیں.
شوز جو ہے وہ 10,000 کے ہیں، لیکن وہ 12 کے 11 کے جائیں گے، 1,000 روپے آپ کی فیس ہے، وہ آپ لے لیں، وہ دونوں کی طرف سے پاسداری ہوگی اور وعدہ پورا کیا جائے گا، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو اس شے کا اپنے آپ کو مالک قرار دیں جی، یا ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر بات کریں گے جی۔ یس، بچہ پوچھ رہا ہے جی، چھوٹے بچے نے پوچھا جسٹ وی پلئنگ کارڈز، ہم کارڈز کھیلتے ہیں، بٹ دیر از نو کنڈیشن، کوئی شرط نہیں ہوتی اس پر، وداؤٹ اینی کنڈیشن وی پلے کارڈز، ہم کارڈ کھیلتے ہیں بغیر شرط کے، آئدر اٹ از رائٹ اور رانگ، پرمیزیبل اور امپرمیزیبل۔ دیکھیے میری بات سن، لوڈو ہو یا کارڈ ہو، میں انہیں حرام نہیں کہتا، میں انہیں حرام جب داخل ہوگا تو حرام ہوگا، جب دونوں پر شرط لگ جائے گی۔ اس کو منع کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب کارڈز پلے کرتا ہے، یہ لوڈو کھیلتا ہے، یہ سچ کائنڈ آف گیمز ہی پلے، وہ کھیلتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اتنا لذت، اتنی وہ انہماک، اتنا بندہ اس کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے، وہ بہت سی چیزوں کو صرف نظر کرتا ہے، نمازوں کو کرتا ہے، امی آگے بیٹے جاؤ دودھ لے آؤ، کہ امی ٹھہر جو میری گیم باقی رہ گئی ہے، وہ ہر ایک کو روکتا ہے، جتنے جائز کام اسے کرنا ہوتے ہیں وہ سب کو روکتا ہے، اور وہ گیم جو ہے اس کے جو جائز امور ہیں ان کے اندر رکاوٹ ہرڈلز بنتی ہے، اس بنیاد پر روکا جاتا ہے۔ لیکن یہ لوڈو یا آپ کی پلئنگ کارڈز جو ہیں یہ اس وقت حرام ہو گئے جب اس کے اندر کوئی کنڈیشن امپوز کر دی جائے گی، کوئی شرط لگا دی جائے گی، اس وقت تو حرام ہوں گے، ادروائز جو ہے اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ انشاءاللہ جی پھر دوبارہ بات کریں گے، آپ سے سن کے عطا فرما لیجیے۔